نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ موضوع اتنا حساس ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اماموں کو سمجھائیں یا مقتدیوں کو سمجھائیں۔ اگر کان کھینچنے ہیں تو کس کے کھینچنے، کس کا کان پکڑیں، کس کو جا کر اپنی فریاد سنائیں، ہم کریں کیا؟ ایک جگہ عنوان تھا، موضوع تھا کہ عوام کو مسجد سے کیسے جوڑا جائے۔ وہاں بدقسمتی سے ہماری بھی گفتگو تھی۔ میں نے کہا سب سے پہلے امام کو تو مسجد سے جوڑ لو، وہ خود نہیں جڑتا، مقتدیوں کو کیا جوڑو گے؟ پہلے امام کو تو جوڑ لو، وہ تو دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ہی مصروف گھر پہ ہوتا ہے، وہ خود نہیں جڑتا، اس کا مسجد میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب اتنی خوبصورت بات فرمائی مجھ سے پہلے مفتی صاحب نے کہ کسی نماز کے بعد امام صاحب کو آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے، اگر ہمارے ائمہ 5-7 منٹ بھی بیٹھنا پسند فرما لیں اس سے بھی بہت بڑا فرق پڑے گا۔ لیکن کوئی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، احساس نہیں ہے اپنے منصب کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سا منصب عطا فرمایا ہے، ہم اس لائق تھے نہیں، پروردگار نے ہمیں وہ اعزاز عطا فرما دیا، اب اس کے کچھ لاج تو رکھنی ہے۔ ہم عوام الناس کو حدیثیں سناتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ وہ جو حدیثیں سناتے ہیں تو اسی سب سے بہترین جگہ پر خود مولوی کا اپنا دل نہیں لگ رہا ہوتا، وہ یقین جانیے بالکل بھی نہیں لگ رہا ہوتا، وہ تو اپنی نمازوں سے بھی بعض اوقات راہ فرار اختیار کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہوتا ہے۔ تو بڑے عجیب سی صورتحال ہے۔ مسجد کی حیثیت کو اگر دیکھا جائے تو مسجد کی حیثیت تو وہ حیثیت تھی کہ مسجد نبوی کے ممبر کو کسی ریاست کے تخت کا مقام حاصل تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پوری مسجد سے، ایک مسجد سے پوری ریاست کا نظم چلایا جاتا تھا۔ وہیں پر وفود آ رہے ہیں، وہیں پر مریضوں کے علاج ہو رہا ہے، وہیں پر اجلاس ہو رہے ہیں، وہیں پہ مشاورتیں ہو رہی ہیں، وہیں پر مکتب لگ رہا ہے، سارا کام وہیں ہو رہا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو، لوگوں کو اگر عمومی انداز میں پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو آپ اعلان فرما دیے کرتے تھے، 1-2 صحابہ کی ذمہ داری لگ جاتی تھی کہ لوگوں سے کہو مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں نے کوئی اہم بات کہنی ہے، اور لوگ واقعتاً مسجد میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ آج آپ صدا لگائیں نا اپنے محلے میں، آپ لوگوں سے کہیں نا کہ صبح 10 بجے اکٹھے ہو جاؤ، امام صاحب نے کوئی اہم بات کہنی ہے۔ ہماری باتوں میں اثر اتنا ناپید ہو چکا ہے، اتنا ختم ہو چکا ہے کہ کسی مسجد کا امام اگر کسی نماز کے بعد 5 منٹ کا وہ درس حدیث دیتا ہے تو لوگ وہ بات بھی بمشکل سن پاتے ہیں، وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حقائق ہیں اور تلخ قسم کے حقائق ہیں۔ مقتدیوں میں آپ حضرات کام کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ جذبہ عطا فرمائے، آپ تمام ائمہ کرام کو جذبہ عطا فرمائے، اور ہم مکاتب بھی قائم کریں، ہم مقتدیوں کی خبرگیری بھی کریں، ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات جوڑیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا وہ مقتدی چاہتا ہے کہ مسجد کے امام سے اس کا تعلق جڑے؟ اگر میں اس کو فون کروں اور وہ دیکھے کہ جی میرے امام صاحب کا فون آیا ہے، کیا اسے اس بات سے خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے امام صاحب نے فون کیا ہے اور وہ مجھ سے بات کرنا پسند کرے گا؟ میں اسے اپنے ہاں کسی پروگرام میں دعوت دوں، کیا وہ بخوشی میرے پروگرام میں آئے گا؟ کیا وہ اپنے بچوں سے یہ کہتا ہے کہ جاؤ امام صاحب سے تعلق جوڑو، رابطہ جوڑو، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، تمہیں اچھی اچھی باتیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے؟ نہیں ہے، وہ خود رابطہ نہیں جوڑتا، وہ اپنے بچوں کو کیا ترغیب دے گا کہ آپ بھی جائیے امام صاحب سے تعلق جوڑیے؟ تو مسجد، میں نے عرض کیا نا کہ مسجد نبوی کے ممبر کو کسی ریاست کے، خلافت کے تخت کی حیثیت حاصل تھی۔
وہاں ہونے والے خطبے کے دوران حدیث پاک آپ کو یاد ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا نا کہ خطبے کے دوران مکمل سکوت رکھو، بالکل چپ۔ کوئی اگر خطبے کے دوران کوئی غلط حرکت کر رہا ہے جو کہ خطبے کے منافی ہے تو کوئی اس کو ٹوکے بھی نہیں، خطیب کے خطبے کو توجہ سے سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ممبر سے، اس محراب سے آواز ایسی اٹھتی تھی کہ وہ اس لائق تھی، اس قابل تھی کہ اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج میری مسجد کے ممبر سے، میری مسجد کے محراب سے کیا ایسی آواز اٹھتی ہے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لے؟ ہمارے ائمہ کو، ہمارے علماء کو گلہ ہے، شکوہ ہے، لوگ ہمارے بیان نہیں سنتے ہیں۔ لوگ جمعے کی نماز کے لیے اس وقت آتے ہیں مسجد میں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ کمی وہاں نہیں ہے، کمی ادھر ہے، گفتگو میں اثر نہیں ہے۔ نوجوان ناراض ہے، نوجوان مطمئن نہیں ہے میرے اور آپ کے کام سے، وہ خوش نہیں ہے، اسے اطمینان نہیں ہے۔ اسے لوگوں نے بتایا تھا کہ مسجد عبادت گاہ بھی ہے، مسجد درس گاہ بھی ہے، مسجد تربیت گاہ بھی ہے۔ وہ مسجد میں آتا ہے، اس کو صرف نماز ملتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں ملتی۔ وہ نہ اس کو تربیت گاہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو تعلیم گاہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے سلام پھیرتے ہی، یعنی وہ دعا میں بھی شریک نہیں ہوتا، وہ اسے پہلے مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ اس کو راستہ نہیں ملتا، وہ کندھے پھلانگتے ہوئے مسجد سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک منٹ کے لیے وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یقین جانیے نوجوان ناراض ہے، ہمیں بتاتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہوتی ہیں کہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، مسجدوں کا نظم یوں چلتا ہے۔ کیا ان مولیوں کو نہیں پتہ کہ صحابہ خلافت راشدہ میں اور دور رسالت میں مساجد کیسے چلتی تھی؟ کیا یوں نظم ہوتا تھا؟ یہ علماء، مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ آج کے علماء کو وارث انبیاء کہنا چاہیے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے توہین ہے۔ یہ الفاظ تھے ان کی، توہین ہے ان کو انبیاء کا وارث سمجھنا اور کہنا۔ انبیاء ایسے تھے؟ یہ تو 1% بھی نبیوں والا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی لوگ ہمیں انبیاء کا وارث سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لوگ میری اور آپ کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں، لوگ ہم سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نماز پڑھنے بھی اس لیے آتا ہے کہ وہ فرض ہے، مجبور ہے کہ وہ مسجد میں پڑھنی چاہیے، مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں پڑھنی چاہیے۔ حضرات، باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان فکر مند ہے، نوجوان جستجو میں ہے۔ یہ بات کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ انجینئر مرزا کو نہ سنا کرو، وہ گمراہ کر دیتا ہے، وہ فلاں کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان مجھے سننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے، وہ انجینئر مرزا جیسے لوگوں کو کیوں سنتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی زبان میں کون سی ایسی چیز ہے، اس کے پاس کون سا ایسا گر ہے کہ اس نے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے؟ لوگ اس کی گفتگو سنتے ہیں، ایسے لوگ ہی اس کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں، نوجوان سننے کے لیے تیار نہیں، بعض ایسے بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ فلاں کو نہ پڑھا کرو گمراہ ہو جاؤ گے، فلاں کو نہ سونا کرو گمراہ ہو جاؤ گے، فلاں جگہ پر نہ جایا کرو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ابھی مفتی صاحب نے گفتگو کے دوران خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ کسی کا نام لیے بغیر بات کی جائے، اپنی بات رکھی جائے۔ ہم وہ بات رکھتے نہیں ہیں، نہ ہمیں وہ بات لوگوں کے سامنے رکھنے کا ڈھنگ اور طریقہ کار آتا ہے، نہ ہمارے پاس مواد موجود ہے، کچھ بھی موجود نہیں۔ نوجوان ادھر نہیں جائے گا تو کدھر جائے گا؟ وہ اسی کی بات سنے گا، وہ میری اور آپ کی بات بالکل بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ممبر و محراب کی آواز بہت توانا تھی، بہت مضبوط تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنی مضبوط تھی آج اتنی ہی زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ نوجوانوں کو دو شکایات ہیں، دو شکایات۔
ہم چونکہ نوجوانوں میں زیادہ رہتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، وہ کبھی علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی اعتراض کرتے ہیں، کبھی فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دو ایشوز ہیں بہت بڑے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی، چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو اس کام کے لیے آمادہ فرمائے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارا ایک اشکال ہے نا، نوجوانوں سے شکوہ ہے کہ یہ لوگ جمعے والے دن مساجد میں اس وقت آتے ہیں جب ہم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان کہتا ہے کہ مسجد کا امام ہمارے ایشوز کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرتا، وہ سماجی مسائل کو جانتا تک نہیں ہے، بالکل وہ مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر وہ آج بھی ہمیں وہی فضائل سناتا ہے جو ہمیں حدیثیں زبانی یاد ہو گئی ہیں، ہمیں وہ حدیثیں زبانی یاد ہو گئی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ایک دفعہ ختم قرآن کی ایک مجلس میں تھے، تو ہمارے ماموں مفتی عطا اللہ صاحب، ان کو کسی نے، وہ میزبان نے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے، تو جب وہ بیان کے لیے جانے لگے تو وہ بزرگ نے ان کو روکا اور اس نے کہا مفتی صاحب، وہ متوجہ ہوئے، وہ والی حدیث نہیں سنائیے گا کہ وہ چڑھتا جا اور جنت میں چڑھتا جا اور جاتا جا۔ تو ماموں نے کہا کیوں؟ کہ جو بھی مولوی قرآن کریم کی فضیلت کے اوپر گفتگو کرتا ہے اس کو یہ والی حدیث یاد ہے، یہ والی حدیث ضرور سناتا ہے، ہمیں کوئی اور بات بھی سنا دو یار، ہم کچھ اور بھی سننا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دین میں بہت کچھ ہے۔ تو نوجوان کہتے ہیں کہ جی وہی نماز کے فضائل، وہی ذکر و اذکار کے فضائل جو ہم برسوں سے سن رہے ہیں، ہمیں زبانی یاد ہو گئے، ہم اس چیز سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مولوی نے قسم کھا رکھی ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ معاشرتی مسائل، ایشوز کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ آپ میں سے میرے خیال میں آدھے سے زیادہ لوگ، اگر میں 100% کہوں تو شاید تب بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن چلے ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں، آپ سارے حضرات کی، تقریباً سارے حضرات کی فیس بک پر آئیڈیاں بنی ہوئی ہوں گی، میری بھی ہے۔ وہاں تو جب کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے تو مجھ سمیت ہم سارے لوگ اس میں اپنا حصہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں نا، جیسے آج کل مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ چل رہا ہے، ہر ایک کوئی صحیح بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے، لیکن چونکہ میری آئی ڈی بنی ہوئی لہٰذا مجھ پہ فرض ہے وہاں بولنا، مجھ پہ فرض ہے وہاں لکھنا، میں صحیح لکھوں غلط لکھوں، کوئی اس سے خوش ہو، کسی کو اس سے تکلیف ہو، ہوتی رہے تکلیف، کوئی خوش ہوتا رہے تو فبیا سبحان اللہ۔ تو وہاں موقع محل کی مناسبت سے ہم ضرور بات کرتے ہیں، ہم اپنا حصہ ملاتے ہیں، ہم لوگوں کو پڑھتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ تاکہ ہمیں بھی لکھنے کا موقع ملے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جمعے والے دن ممبر پر آنے سے پہلے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ جمعے والے دن مسجد کے ممبر پر آنے سے پہلے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اتنے ایشوز چل رہے ہیں دنیا میں، کسی ایک ایشو کو لے کر اس کے اوپر 2-4 قرآنی آیات، کوئی 2-4 اچھی حدیثیں، کچھ صحابہ کرام کا ایک آدھ واقعہ لے کے ممبر پہ بیٹھیں اور گفتگو فرمائیں۔ آپ دیکھیے لوگ آپ کی گفتگو سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ آپ ایشو کے اوپر تو بات کریں، میڈیا کے اوپر آئے روز کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے، سیاسی بھی چل رہا ہوتا ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی چل رہا ہوتا ہے، شادیوں کے حوالے سے بھی چل رہا ہوتا ہے، تجارت کاروبار کے حوالے سے بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو نوجوان کا اعتراض ہے کہ سماجی ایشوز اور مسائل کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ ہم ممبر سے اٹھنے والی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے جن مساجد میں اچھے ایشوز کے اوپر، لوگوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کا ماحول ہے، وہاں امام کے خطیب کے آنے سے پہلے مقتدی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کی کراچی میں ایسی مساجد ہیں، مجھ سے آ کر پرسنل میں پوچھیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ امام کے خطیب کے مسجد میں آنے سے پہلے مقتدی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ انتظار میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے، خطیب صاحب نے پچھلے جمعے جہاں سے بات چھوڑی تھی اب وہیں سے وہ بات آگے شروع کریں گے۔ میں اگر 5 منٹ دیر سے گیا تو مجھ سے وہ بات نکل جائے گی، اس کو فکر ہے، پورا ہفتہ وہ اس بات کے انتظار میں بیٹھا تھا۔
لیکن جن کی باتوں میں اثر نہیں ہے، جو محنت نہیں فرماتے ہیں، ان کے بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دوسرا مسئلہ، مسجد کا امام ہمارے مسائل کا جواب ہی نہیں دے پاتا۔ ہم اس سے بینکنگ کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم اس سے انشورنس کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ ہم اس کے سامنے قادیانیت کا کوئی اعتراض رکھتے ہیں، اس کے بعد جواب نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، ہم وہاں سوال کرتے ہیں، جواب لینے کے لیے وہ ہمیں جھاڑ دیتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ تم کسی مرزائی کو سن رہے ہو، تم کسی فلاں کو سن رہے ہو، ان کو نہیں سنا کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ گردان پڑا کے اس کو رخصت کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نوجوان کو مطمئن کون کرے گا؟ میں نے اس سے کہہ دیا کہ یہ فلاں کی کتاب مت پڑھنا، کیا وہ اس کتاب کو پڑھنے سے رک جائے گا؟ نہیں رکے گا۔ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ وہ تشکیک کے فتنے میں مبتلا ہے، وہ تشکیک کے فتنے میں مبتلا ہے۔ یہ موبائل فون صرف آپ حضرات کے پاس نہیں ہے، یہ ہر نوجوان کے پاس ہے، یہ بچی کے پاس ہے۔ ان کے سامنے کوئی بھی اسکالر آتا ہے، وہ سننا شروع کر دیتے ہیں، دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے، سوال ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ آ کر مجھ سے نہیں پوچھے گا تو کس سے پوچھے گا؟ وہ آپ سے نہیں پوچھے گا، کس سے پوچھے گا؟ اس کے پاس تو سورس اور ذریعہ وہی ہے کہ چلو مسجد جاؤں گا، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد امام صاحب سے پوچھ بھی لوں گا۔ وہ امام صاحب کے پاس آتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کو جواب ہی نہیں ملتا، وہ کہاں جائے گا؟ اور ہم نے تو فرض سمجھا ہوا ہے نا کہ ہم اتنے بڑے افلاطون ہیں، علامہ ہیں، کہ یہ بات تو ہمیں زیب نہیں دیتی، ہمیں معیوب قسم کی معلوم ہوتی ہے کہ نوجوان ہم سے سوال کرے، ہم سامنے سے چپ بیٹھے، ہم جواب ہی نہ دیں۔ اس بات کو کہنے میں کیا آ رہے کہ بیٹا اس وقت اس سوال کا جواب میرے ذہن میں اچھی طرح نہیں ہے، تم کل آؤ گے نا نماز پڑھنے، کل اس کے اوپر ہم تسلی سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ آپ گھر جائیں، اپنی کسی استاد کو فون کریں، اپنے کسی ساتھی کو فون کریں، ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ صاحب اس طرح کا مسئلہ سوال آیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک نوجوان کا واقعہ سناتا ہوں، ہماری جامعہ کراچی کا ہے۔ جامعہ کراچی کی سب سے بڑی مسجد ہے ابراہیم مسجد، اس کے جو امام صاحب ہیں مولانا یوسف صاحب ہیں، مدرسہ اشرف المدارس کے استاذ حدیث ہیں، بہت اچھے نفیس انسان ہیں۔ تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا ہمیں، فرمانے لگے کہ شاید ظہر کی نماز کے بعد طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا یونیورسٹی کا، وہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کچھ بات کہنی ہے۔ تو ہم بیٹھے، میں نے کہا کہو۔ تو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ کیا واقعی اللہ کی ذات ہے؟ لیکن میں چونک گیا کہ نوجوان طالب علم ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے، اس نے نماز بھی پڑھی ہے، سوال کر رہا ہے کہ کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں کہ نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ مسلمان ہو؟ کہنے لگا آپ کیا بات کریں، میں نے ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں نے ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میں مسلمان ہوں۔ آج کا نوجوان وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے تو کس پہ ہے؟ آپ پہ نہیں ہے تو کس پہ ہے؟ میرے محلے میں اگر الہاد کا فتنہ پھیلے گا، تشکیک کا فتنہ پھیلے گا، میں اس کو جڑ سے نہیں پکڑ سکوں گا تو ذمہ دار تو میں ہوں، مجرم تو میں ہوں۔ تو نوجوان کا یہ حال ہو گیا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب اچھے سمجھدار آدمی ہیں، تو انہوں نے وہ فرمانے لگے، میں نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ جو نظریہ قائم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، یہ کیسے قائم ہوا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کیونکہ نظر نہیں آتا۔ آپ لوگ کہتے ہو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اتنی بڑی چیزیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو کہاں ہے؟ نہیں ہے، ہمیں خواہ مخواہ مصیبت بھی ڈالا ہوا ہے۔
تو مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے کہ دل ہی دل میں جی میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ دل میں کوئی ایسی بات ڈال دے، میں اس نوجوان کو کسی طرح قائل کر لوں، اس کو یہ بات سمجھا دوں، اس کے عقیدے کی حفاظت میرے ذریعے سے ہو جائے۔ تو فرمانے لگے کہ بجلی آ رہی تھی، برابر میں وہ سوئچ ساکٹ لگا ہوا تھا، میں نے وہ سوئچ دبایا، نوجوان سے کہا کہ اس میں ذرا اپنی انگلی ڈالو۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کیا مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کیوں، آپ نے سوئچ آن کیا ہے، کرنٹ لگے گا مجھے؟ تو مولانا فرمانے لگے، میں نے کہا نہیں لگے گا بیٹا۔ کیسے نہیں لگے گا؟ آپ حد ہو گئی، آپ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ اس لیے نہیں لگے گا کہ کرنٹ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو کرنٹ نظر آ رہا ہے؟ میں چلو اس کو آف کر دیتا ہوں، ابھی نظر آ رہا ہے؟ آن کر دیا، نظر آ رہا ہے؟ نہیں، لیکن ہے۔ مولانا فرمانے لگے جب میں نے اس کو اس طریقے سے سمجھایا، وہ تھوڑا سا سکتے میں گیا اور مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا میں سمجھ گیا یہ بات کہ ہر چیز جو موجود ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ نظر بھی آئے۔ کرنٹ نظر نہیں آتا تو اللہ بھی نظر نہیں آتا تو ٹھیک ہے۔ بخار ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، نظر نہیں آتا۔ پیٹ میں درد ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ تو نوجوان تشکیک کے فتنے میں مبتلا ہے، وہ کبھی قادیانیت سے متاثر ہے، وہ کبھی الحاد سے متاثر ہے۔ اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اچھی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، قادیانیت کو پڑھیں، ختم نبوت کے عقیدے کو پڑھیں، اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات، سوالات ان کو پڑھیں، ان کے جوابات پڑھیں۔ خاص طور پر الحاد کو پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا آج کے مسجد کے امام پر تو گویا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ آپ کے اسکول کا بچہ، آپ کے کالج کا بچہ، آپ کی یونیورسٹی کا بچہ الحاد سے متاثر ہے، اس کو چھوڑیں۔ کیا آپ کے مدرسے کا طالب علم متاثر نہیں ہے؟ کیا آپ کو وہ مولوی نہیں معلوم کہ جو الحاد سے متاثر ہیں وہ اپنے دین چھوڑ چکے ہیں؟ فکر کس کو ہے؟ کسی کو نہیں ہے، فکر ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، نمبر 1 سماجی مسائل کے اوپر گفتگو کیجیے۔ اس کے لیے یہ ہوگا تھوڑا سا کہ مطالعہ کرنا ہوگا۔ مطالعہ شروع فرمائیں اور آغاز سیرت رسول سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو مفصل انداز میں پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ وہ پڑھیں گے، سینہ کھلے گا، دل کھلے گا، گفتگو کرنے میں مزہ آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو ان کے سوالات کے جوابات پر مطمئن کیجیے، اس کی ناراضگی کو دور فرمائیں، اس کو اپنے سے قریب کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کو خود سے مانوس کریں، ان کے امور میں دلچسپی لیں، ان کے امور میں دلچسپی لیں۔ ایک بچہ مسجد میں آیا، اس کو دیکھا، سلام کیا، اس سے نام پوچھا، اس سے فوراً پوچھ لیا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ وہ آپ کو یہ بتائے گا میں KG میں پڑھتا ہوں، میں کلاس 1 میں ہوں، میں کلاس 5 میں ہوں۔ بیٹا کہاں پڑھتے ہو؟ فلاں جگہ اسکول میں۔ پڑھائی اچھی چل رہی ہے؟ وہ بتا دے گا آپ کو کہ یہ پیپر ہو رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ملے گا، اس سے پوچھ لیں بیٹا پیپر اچھے چل رہے ہیں؟ اچھے پیپر ہو گئے؟ محنت کرو، شاباش، تم نے ملک کو تعمیر کرنا ہے، تم نے قوم و ملت کے لیے خدمت کرنی ہے، تم نے دین کے لیے کام کرنا ہے، تم نے یہ ساری چیزیں پڑھنی۔ اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کو کچھ تھوڑا سا کچھ ٹافی شافی دے دیں، کچھ انعام دے دیں، اس کو خود سے مانوس کریں۔ کتنے لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں سے ناراض ہیں، کبھی بیویاں اپنے شوہروں سے ناراض ہیں، ان کے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، مسجد کے امام کے پاس، وہ راستے میں نہیں ملتا، اس کو فون کر کے 1 ہفتے کے بعد پوچھ لیں کہ یار آپ کے وہ مسئلے کا کیا ہوا، اس کو تھوڑا سا مشورہ دے دیں، مشورہ دے، وہ خوش ہو جائے گا کہ یار میرے مسجد کے مولوی کو، میرے امام بھی میرے مسئلے کی فکر ہے، وہ میرے امور میں دلچسپی لے رہا ہے۔ کسی نوجوان نے نئے بزنس شروع کیا، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی دکان پر جائیں، اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، اس سے پوچھتے رہیں کہ بھئی کام صحیح چل رہا ہے، اس کے امور میں دلچسپی لیں۔ ہر وقت یہ کہ نوجوانوں سے دین کی بات کرنا، تبھی تو وہ ہم سے بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے مولوی کو دین کے علاوہ کوئی کام آتا ہی نہیں۔
وہ کوئی بات اس کو کرنی نہیں آتی. کسی بھی بچے کو پکڑا وہ اسکول پڑھ رہا ہے، ہمارے بعض حضرات ترغیب دینا شروع کر دیتے ہیں، بیٹا آپ کو حافظ بننا چاہیے. وہ نہیں بننا چاہتا بابا، کیوں خواہ اس کو جبری حافظ بنانا چاہتے ہو؟ وہ کل کو گیٹ سے دیکھے گا آپ کو، وہ اندر ہی نہیں آئے گا، بولے گا یہ پھر مجھے پکڑے گا، اس نے تو مجھے اسکول سے نکلوانا ہے، کچھ اور بنوانا ہے. تو اس لیے اپنا اسلوب تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعے کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے، تعزیتوں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، عیادتوں پر جانا آپ کا معمول تھا. لوگوں کے مسائل میں ان کے کام آنا یہ سنت نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج تھا. بیوی ناراض ہو گئی ہے، آپ بیوی سے بات کرتے تھے منانے کے لیے، کیا حدیثوں میں واقعات نہیں ہیں؟ بیوی نے اگر شکایت کی، آپ شوہر کو بلا کر اس کو تنبیہ فرماتے تھے، اس کو دو چار نصیحتیں فرما کے ان کا گھر آباد فرما دیا کرتے تھے. کیا یہ چیزیں ہم نے حدیث میں نہیں پڑھی ہیں؟ ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. مسجد کے امام کا مزاج داعی جیسا ہونا چاہیے. مسجد کا امام داعی ہوتا ہے، اس کا دعوت والے مزاج نہیں ہوگا، وہ امام کہلانے کے لائق نہیں ہے. یاد رکھیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان معروضات پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں مسجد کا صحیح معنوں میں خادم بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ ہم درس قرآن، درس حدیث اور اس طرح کے حلقوں کے ذریعے سے اپنی اپنی مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.